سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف و بزرگوں کو یاد کریں، ان کے نیک ناموں اور کارناموں کو زندگی عطا کریں۔ مردہ ہے وہ قوم جو اپنے اسلاف کو بھلا دیتی ہے اور ان کے نیک ناموں کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ میں ڈاکٹر آر عبدالحمید نے یادگار سیریز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوں۔ آج 20 نومبر ہے۔ شعر میسور: بلند ہمت بلند نگاہ غیور فرما روا فتح علی خان ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا مبارک دن ہے۔ آج ہی میرے پہلے ایپیسوڈ میں پارٹ 1 میں سلطان کی شخصیت کا تعارف کروایا ہوں۔ اس دوسرے ایپیسوڈ میں ان کی زندگی کا مختصر جائزہ لے کر سمندر کو کوزے میں سمونے کی صحیح کی ہے، سماعت فرمائیں۔ ویسے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور تاکہ اگلی قسطیں آپ تک پہنچ سکیں، اور پسند آئے تو اپنے کامنٹس بھی درج کر دیں۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ضخیم کتابیں تو کیا کتابچے بھی نوجوان مطالعہ کرنے کے عادی نہیں ہیں، تو اسی لیے میں نے یہ یادگار سیریز کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ دعا کریں۔ یہ ضروری ہے اس لیے کہ ہماری نسلیں اور آئندہ آنے والی نسلیں ہمارے اسلاف کو یاد رکھیں۔ آئیے مجاہد اسلام شعر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مختصر جائزہ، طائرانہ جائزہ، سماعت فرمائیں۔ بلند ہمت بلند نگاہ غیور فرما روا مجاہد اسلام شعر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ روح دکن اور ہند کی جان حیدر علی وہ ٹیپو سلطان۔ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ٹیپو پہلا وہ سلطان مرد مجاہد تھا جس نے انگریزوں کے خلاف آزادی کا نعرہ بلند کیا۔ آخری دم تک انگریزوں سے جنگ کرتا ہوا شہید ہوا، مگر اپنی عزت و حمیت پر آنچ آنے نہیں دی اور انگریزی کی غلامی کو قبول نہ کیا۔ ٹیپو سلطان نے مردانگی، حمیت و غیرت اور سیاسی تدبیر کے باوجود محض اپنوں کی غداری کی وجہ سے انگریزوں سے شکست کھائی۔ سلطان کی تمام خوبیاں سلطان تک محدود تھیں۔ یہ ایک شخص کی ذاتی خوبیاں تھیں، اجتماعی نہ تھیں۔ قوم نے ساتھ نہ دیا، امراء اور وزراء نے غداری کی، اور ہر فرد کے لیے اپنی ذاتی مفاد کے سوا کچھ نہ تھا۔ انگریز قوم اخلاقی طور پر عیبدار تھی، مگر قوم کے لیے وفادار تھی۔ اسی لحاظ سے سلطان کا انگریزوں سے مقابلہ یہ ایک فرد اور قوم کا مقابلہ تھا۔ سلطان کے بہترین دوست غدار وطن میر صادق، میر غلام علی لنگڑا، میر قمر الدین، میر معین الدین وغیرہ دشمن اور غدار تھے۔ وہ آستین کا سانپ ثابت ہوئے۔ آنے والی نسلیں ان پر ہمیشہ لعنتیں بھیجتی رہیں گی۔ آئیے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر سماعت فرمائیں۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دادا، جن کا نام فتح محمد تھا، وہ صوبہ سرا کے حاکم نواب درگاہ قلی خان کے دربار میں فوج میں ایک اہم عہدے پر مامور تھے۔ ایک جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، پہلے حیدر علی، دوسرے ولی محمد، تیسرے شہباز احمد۔ ان تینوں نے شمشیر زنی، گھڑ سواری، تیر اندازی، نشانہ بازی اور دیگر جنگی فنون میں کمال حاصل کی اور میسور کے راجا کی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ بہت جلد اپنی خداداد صلاحیتوں سے سلطان ٹیپو کے والد نواب حیدر علی خان ڈنڈیگل کے گورنر مقرر ہو گئے۔ 1761 میں میسور کے راجا نے مراٹھوں کے مقابلے میں حیدر علی کو فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیجا اور انہیں فتح حاصل ہوئی۔ حسد کی بنا پر
حاسدوں نے حیدر علی کے خلاف سازش رچائی۔ میسور کے مہاراجا کی رانی اور ایک ہندو وزیر کھنڈے راؤ نے راجا کو حیدر علی کے خلاف بھڑکایا، اس لیے کہ حیدر علی مسلمان تھا اور راجا غیر مسلم۔ اپنی سازش میں ناکامی ہوئی تو راجا کی اجازت سے کھنڈے راؤ نے فوج کو حیدر علی کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ حیدر علی بہادر اور جانثار سپہ سالار تھا۔ اپنے جانثاروں کو اکٹھا کر کے میسور کی فوج کا مقابلہ کیا اور سرنگ پٹن پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح راجا کی احسان فراموشی اور ناعاقبت اندیشی کے باعث قدرت نے مظلوم رعایا کی نگرانی کا کام حیدر علی کے سپرد کر دیا، اور حیدر علی اس سے قبل فوج کے سپہ سالار تھے، اب ریاست میسور کے حکمران بھی بن گئے۔ کھنڈے راؤ گرفتار ہوا اور قتل کر دیا گیا۔ حیدر علی خان خود مختار نواب بن گئے۔ نواب حیدر علی کی دلیری اور بہادری کی مثال نہیں ملتی۔ انگریز اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود 1761 سے 1782 تک حیدر علی کو شکست نہ دے سکے۔ وہ حیدر علی کا نام سن کر لرز جاتے تھے۔ مرہٹوں اور نظام دکن کی سازشیں بھی ہوتی رہیں، مگر وہ کچھ نہ بگاڑ سکے۔ جنوبی ہند میں حیدر علی نے اپنی ریاست کو خوب وسیع کیا، جس کا رقبہ 84,000 میل تک پہنچ گیا۔ 17 دسمبر 1782 میں حیدر علی خان نے آرکاٹ کے قریب وفات پائی اور شاہی طریقے سے لال باغ سرنگ پٹن میں دفن کیے گئے۔ حیدر علی کی شادی اور اولاد۔ نواب حیدر علی نے 2 شادیاں کیں۔ پہلی شادی صوبہ سرا کے پیرزادہ شاہ میاں کی بڑی بیٹی شاہناز سے ہوئی، جو بہت جلد مفلوج ہو کر رہ گئی۔ انہی کے اصرار پر حیدر علی کی دوسری شادی امیر معین الدین کی بیٹی فاطمہ بیگم سے ہوئی۔ میاں بیوی کافی عرصے تک اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے۔ ارکاٹ میں واقع ایک بزرگ صوفی درویش ٹیپو مستان ولی کے مزار پر حاضری کے وقت اللہ سے دعا مانگی۔ ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے انہیں عزت بخشی اور دیون ہلی بنگلور کے مقام پر 20 نومبر 1750 عیسوی کو جمعہ کے دن ایک چاند سا بیٹا تولد ہوا، جس کا نام ٹیپو سلطان رکھا گیا اور دوسرا نام فتح علی بھی تھا، جس نے اپنے باپ کے نام کو روشن کیا اور اسلام کے جھنڈے کو بھی بلند کیا۔ ٹیپو کا بچپن۔ ٹیپو سلطان دیونہلی کے مقام پر 20 نومبر 1750 میں بروز جمعہ پیدا ہوئے۔ ماں کی گود بچوں کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ ان کی ماں کڑپے کے حاکم میر معین الدین کی بیٹی فاطمہ فخر النساء تھیں۔ حیدر علی نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا۔ عربی، فارسی، انگریزی، فرانسیسی کی تعلیم کے لیے اعلیٰ اساتذہ کا انتظام کیا۔ لڑکپن کی منزل کو پہنچا تو یہ ہونہار ٹیپو کو گھڑ سواری، نیزہ بازی، نشانہ بازی اور تیر اندازی جیسے جنگی طریقے بھی سکھائے۔ ٹیپو سلطان کی جوانی۔ آغاز شباب ہی میں ٹیپو سلطان اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا لوہا منوا کر ایک قابل اور لائق جرنیل بن گیا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شادی۔ ٹیپو کی والدہ اپنے خاندان کے بزرگ لالا میاں کی دختر رقیہ بانو سے ٹیپو کی شادی کرنے کی خواہش تھی، جبکہ والد حیدر علی کی خواہش تھی کہ سلطان ٹیپو کی شادی امام بخش کی لڑکی سے ہو۔ سلطان ٹیپو نے والد اور والدہ دونوں کو خوش کر دیا۔ دونوں شادیاں ایک ہی دن ہوئیں، نکاح ایک ہی دن ہوا۔ شادیوں کے رسوم 1774 کو اختتام پذیر ہوا۔ اس وقت ٹیپو سلطان کی عمر 23 برس تھی۔ حیدر علی کی وفات 11 دسمبر 1782۔ ٹیپو سلطان جرنیل کی حیثیت سے حیدر علی کے
हुक्म पर तिरुचिरापल्ली और तंजावुर की बगावतों का खात्मा करने के लिए रवाना हुए। इस्लाम का ये मायानाज सपूत अंग्रेज़ों से जा टकराया। बीमारी की हालत में हैदर अली ने महसूस किया कि अपने बेटे को जानशीन मुकर्रर कर दे और 15 दिसंबर 1782 को अपने फ़र्जंद को ख़त लिखा कि बेटा, अगर तुम अपने इलाके के हालात से मुतमईन हो तो हमसे आकर मिलो। हम तुम्हें सल्तनत के कामों का मुख्तार बनाना चाहते हैं और बेटा, सरकारी कामों को वक्त पर अच्छी तरीके से अदा करना। 11 दिसंबर 1782 में को टीपू सुल्तान को अपने बाप हैदर अली की वफ़ात की खबर मिली। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जानशीनी कोलार में 2 जनवरी 1783 में सादगी के साथ टीपू की जानशीनी की रस्म अदा की गई। हमसाया रियासतों में के नवाबों ने भी मुबारकबादी दी। अपने तमाम मुताल्लिक़ादारों को खतूत लिखे और हिदायत दी कि वो अपने फ़राइज़ ईमानदारी और लगन से अदा करें। मीर सादिक को दीवान और पूर्णया को वज़ीर मालियात मुतय्यन किया गया। तख्त नशीनी के वक्त फ़ौजी सामान का जायज़ा लिया गया। तख्त नशीनी के वक्त सुल्तान ने फ़ौजी सामान का जब जायज़ा लिया तो रिकॉर्ड के मुताबिक सब सामान की तादाद मंदरजे झैल थी। हाथी 900 थे, घोड़े 60,000 थे, ऊँट 6,000 थे, बंदूकें 6 लाख थीं, तलवारें 2 लाख थीं, तोपें 22,000 थीं। टीपू सुल्तान का फ़ौजी मारिका 1765 में कूर्ग की सरहद पर सुल्तान टीपू का जंगी मारिका हुआ। सुल्तान टीपू ने अपने बाप हैदर अली की हमराह बहादुरी के जौहर दिखाए और जंगल में घुसकर पालेगारों को गिरफ्तार किया और हैदर अली के सामने पेश किया और अपनी बहादुरी की मिसाल कायम की। टीपू सुल्तान की पहली जंग, मैसूर की पहली जंग 1767 से 1759 तक। 1767 में अंग्रेज़ों ने कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली वाला जाह, निज़ाम हैदराबाद और मराठों को साथ मिलाकर हैदर अली के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। टीपू सुल्तान दुश्मन की सरकूबी के लिए रवाना हुए और अपनी खुदादाद सलाहियतों की बिना पर बेंगलोर का मुहासिरा कर लिया और मौका पाकर हमलावर हुआ। अंग्रेज़ों की फ़ौज परेशान हो गई और किला छोड़कर बम्बई चली गई। अंग्रेज़ी फ़ौज जनरल कैम्पबेल की सरकर्दगी में हैदर नगर किले की तरफ रवाना हुए। हैदर नगर किला पहुँचने से पहले अंग्रेज़ी फ़ौज के साथ बड़ी जवानमर्दी से मुकाबला किया। सुल्तान टीपू की फ़ौज को फतह नसीब हुई। फतह की खुशी में फ़ौजियों में सोने के कड़े और हीरे और जवाहरात तकसीम किए गए। सुल्तान की ज़िंदगी का सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जबकि अंग्रेज़ों के अरूज का सितारा इस बर्रे सग़ीर के उफ़क़ पर उभर रहा था। किसी में सकत नहीं थी कि इसको रोक सके। सिर्फ सुल्तान ही था जो सामने आया। 18 साल का नौजवान शेर मैसूर टीपू सुल्तान मैसूर की पहली जंग 1767 से 1759 में मद्रास के नवाह तक पहुंच गए। अंग्रेज़ों पर ऐसी दहशत तारी हो गई कि वहाँ पर मौजूद गवर्नर समेत सारे हुक्काम जहाज़ों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। मैसूर की दूसरी जंग 1780 से 1784 तक। दूसरी जंग में सुल्तान ने ललकारते हुए कर्नल बेली की सरकर्दगी में भेजी हुई अंग्रेज़ी फ़ौज पर इस शद्द-ओ-मद और जवांमर्दी से हमला किया कि अंग्रेज़ों की शिकस्त हुई। इनमें से अक्सर मारे गए और बाकी गिरफ़्तार कर लिए गए। इस जंग में ख़ुद कर्नल बेली गिरफ़्तार हुआ और कई सालों तक श्रीरंगापटन की क़ैद खाने में क़ैद रहा और उसी में मौत हो गई। मैसूर की तीसरी जंग 1790 से 1792 तक।
اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ کے ہمراہ تھی، اور جہاں کہیں بھی وہ حملہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی کامیابی سے ہمکنار کرتا۔ انگریز مراٹھا اور نظام خود تیاری کے ساتھ سرنگا پٹن کا محاصرہ کیا اور ٹیپو کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ ٹیپو سلطان نے ہار مان لی اور صلح کی درخواست کی۔ اس دوران مدراس کے گورنر کا ایلچی صلح کی شرائط پیش کی۔ سلطان ٹیپو معاملہ فہم، موقع شناس اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے مصلحت وقت اور موقع و محل کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے صلح کی دعوت کو قبول کر لی۔ لارڈ کارنوالیس اس کے بدلے میں 30 لاکھ روپیہ بطور تاوان وصول کیا اور اپنے 2 جگر پاروں عبد الخالق 10 سال اور معین الدین 8 سال کو رہن رکھا۔ رعایا کی حفاظت و فلاح کی خاطر اپنے بچوں تک کو انگریزوں کے پاس گروی رکھ دیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں بلند ہمت، بلند نگاہ، غیور فرما روا فتح علی خان ٹیپو سلطان مذہب و وطن کے فدائی کی مثال ہی نہیں ملتی۔ دنیا کا کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جو اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کی خاطر، ان کی حفاظت کی خاطر اپنے جگر گوشے معصوم فرزندوں کو انگریزوں کے پاس رہن رکھا ہو۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو دنیا کے کسی بھی بادشاہت میں نہیں ملتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسی مثال نہ دنیا کبھی دیکھی ہے اور نہ کبھی دیکھے گی۔ چوتھی جنگ میسور کی اور شہادت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی 1799۔ انگریزوں نے جب دیکھا کہ ہر طرف سے ان کی کوشش ناکام ہو گئی تو انہوں نے ایک سازش یہ کی کہ انہی میں سے ان لوگوں کو منتخب کیا جائے جو ٹیپو کے خلاف کام کریں۔ چنانچہ انگریزوں نے کچھ لوگوں کو پیسے کا لالچ دے کر فوجی بغاوت پر آمادہ کر لیا، اور آخر میں ٹیپو سلطان کے وزیر مالیات میر صادق کے دھوکے سے 4 مئی 1799 میں انگریزی فوج قلعے میں گھس آئی۔ ٹیپو سلطان اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ فوراً تیار ہو کر لڑنے کے لیے بنفس نفیس باہر آ گئے۔ یہ ان کی جواں مردی تھی۔ اگر وہ چاہتے تو بچ سکتے تھے، لیکن وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے آخری دم تک لڑتے رہے اور لوگوں کے دلوں میں آزادی کی چنگاری لگا کر چلے گئے اور رہتی دنیا تک اپنی چھاپ چھوڑ گئے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کی غلامی و اسیری اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دی۔ ان کا مشہور مقولہ ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ جب جنرل بارش کو سلطان کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے ان کی ناش پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے جن کی صداقت کی تاریخ نے تصدیق کی: آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ سلطان ٹیپو سے زیادہ بلند ہمت، بالغ النظر، مذہب اور وطن کے فدائی اور غیر ملکی اقتدار کے دشمن کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ راہ حق اور راہ اخلاص میں جنہوں نے بھی جان دے دی وہ زندہ جاوید ہیں۔ آخری ہچکی نے دی اللہ اکبر کی صدا، نزع کی حالت میں بھی تو نے کی باطل سے جنگ۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اس شمع آزادی کے پروانے کی زندگی اور شہادت سے ہمارے دلوں میں ہمیشہ عزم و ہمت کے چراغ روشن ہوتے رہیں گے۔ سلطنت خداداد کی بچی ہوئی مملکت کو انگریزوں نے میسور کے مہاراجہ وڈیئر خاندان کو سونپ دی، جو حیدر علی اور ٹیپو سلطان سے پہلے اس مملکت کے راجا تھے، اور ہندوستان کی آزادی 1947 تک وڈیئر خاندان اس مملکت کا سربراہ رہا، اور آزادی کے بعد سے آج تک میسور کا محل اور جائیدادیں انہی خاندان کے قبضے میں ہے۔ یہ تھا طائرانہ جائزہ مختصراً سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب ہم دوسرا حصہ یہاں پر اختتام کریں گے۔
انشاءاللہ تیسرا حصہ آئندہ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔